بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق میں تیمم کا ایک اور مسئلہ سامنے آیا ہے، اور وہ مسئلہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ خیر ہر مسئلہ ہی یہاں پر انتہائی اہم اور ضروری ہے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہر مقام پر موقع پر سمجھنی ضروری ہوتی ہیں۔ تیمم میں پورا مسح کرنا، مسح اس طرح کرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی رہے گی تو تیمم نہیں ہوگا، یعنی مسح سے مسح مطلب یعنی ہاتھ وہاں پر پھرنا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ وہاں پر نہیں پھرے گا تو جو تیمم ہوگا وہ صحیح ہو نہیں سکے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی ایک وضاحت ہے، اور وضاحت یہ ہے کہ انگوٹھی، چھلے، تنگ کنگن اتار دے اور اس جگہ پر ہاتھ پھیرے، انگلیوں میں خلال بھی کرے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ گھڑی اتارے، کیونکہ اس کے نیچے سے مسح نہیں ہو سکے گا، تو تیمم کرنے والے کو اس چیز کا دھیان ضروری ہے۔ انگوٹھی اہم چیز ہے، چھلا اہم چیز ہے، اور تنگ کنگن۔ اب کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں چونکہ چہرے کے حصے میں نہیں آتی، لہذا وہ اس میں داخل نہیں۔ بات واضح ہوگی۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی نے بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر کی جگہ کا مسح نہیں کیا تو تیمم نہیں ہوا۔ اسی طرح نتنوں کے درمیان جو پردہ ہے، اس پر بھی جو ناک کے دونوں نتنے ہیں ان کے درمیان یہ جو ایک جگہ ہوتی ہے یہ پردہ ہوتا ہے، پردہ اس پہ مسح نہیں کیا تو بھی تیمم نہیں ہوا۔ کتنی اہم چیز ہے، وہ کتنی باریکی شریعت نے بیان فرمائی۔ اگلا مسئلہ، کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا۔ 3 انگلیوں یا زیادہ سے مسح کرے، 1 یا 2 انگلیوں سے مسح جائز نہیں ہے، یعنی پورا ہاتھ پھیرنا ہے۔ اب ہاتھ میں حد یہ ہے کہ کم از کم 3 انگلیاں ہونی چاہیے، یعنی پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ کوئی شخص صرف انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کر رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کم از کم 3 انگلیاں۔ اصل تو پورا ہاتھ ہے، لیکن یہ اس کی ایک حد بندی بتائی کہ کم از کم 3 انگلیاں ہونی چاہیے۔ پانی چاہے حقیقتاً موجود نہ ہو یا حکمن، ٹھیک ہے، پانی میسر نہ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے حقیقتاً یعنی پانی موجود ہی نہیں، سفر میں چل رہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، اور پانی وہاں پینے کے لیے بھی موجود نہیں ہے، تو اب نمبر 1، حکمن کا مطلب یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے۔ اور مثال سردی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ شل ہو جائے گا۔ سچن میں بیٹھا ہوا، کینیڈا میں بیٹھا ہے -35 کے اندر، سائبیریا کے اندر ہے -55 کے اندر، تو یہ ایسی سردی ہے کہ ظاہر بات ہے، اور گرم پانی بھی میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں تیمم کرے گا۔ یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس میں پانی کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ اور پریشان کن ہے پانی استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے جی، 2 ضربیں دیکھیں، 2 ضربیں یا سمجھے کہ پہلی مرتبہ جب ہم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کا ہم سمجھاتے ہیں تو اس کے اندر جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ماربل لیں، ٹھیک ہے جی، ماربل لینے کے بعد اس کے اوپر دونوں ہاتھ مارے، یہ ایک ضرب ہوگی، اور دونوں ہاتھ مارنے کے بعد پورے چہرے پہ مل لیں یہ دونوں ہاتھ، اور اس کی پوری احتیاطیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ آنکھوں کے اوپر، نیچے، اور ناک کے درمیان کا جو پردہ ہے اس میں یہ پورا ہاتھ لگنا چاہیے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مارے،
ماربل کے اوپر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ماربل کا مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ماربل نہیں ہے، مٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں جھاڑنا ہے، یعنی اس طریقے سے کرنا ہے کہ دونوں شہادت کی انگلیاں ارزن آپس میں ٹکرا رہی، یعنی یہ ہاتھ ہے، یہ کسی کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم نے ادھر مٹی تو ان دونوں کو آپس میں ٹکرائے، ان دونوں کو آپس میں ٹکرائے، ابھی آپ ٹکرا کے دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو ایک دفعہ مارا پھر دوسری دفعہ مارا، ان دونوں دفعہ مارنے کو ضربتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضربتین کہتے ہیں، تو یہ مسئلے سمجھنا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب دو دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا، یعنی دو دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا، پہلی دفعہ چہرے پر مسا کے لیے، دوسری دفعہ کونیوں سمیت ہاتھوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ تو ضربتین ضروری ہیں، بنیادی بات میں نے عرض کر دی۔ تیمم کی 8 سنتیں ہیں، آسان سی باتیں پڑھ لیجئے، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے زمین پر رکھنا، دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے زمین پر رکھنا، دیکھیے جی زمین پر رکھنے کا معاملہ کتنا کلیئر ہے، میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کو پتھر مل رہا ہے تو وہ اچھا ہے، ورنہ جو بھی، ٹھیک ہے، انہیں آگے لے کر جانا، انہیں آگے آگے لے جانا، یعنی دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، ماربل پر رکھنا اور ان کو تھوڑا سا آگے کرنا، پھر ان کو پیچھے لوٹانا، پھر ان کو جھاڑنا، پھر انگلیاں کھلی رکھنا، ٹھیک ہے، پھر ترتیب ترتیب یعنی پہلے چہرے کا مسا، پھر ہاتھوں کا مسا، یہ اس کی ترتیب ہوگی، اور پے در پے کرنا، یعنی دونوں مسوں میں کسی درجے کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، تو یہ معاملہ ہے۔ تو میں نے جو یہاں پر نقشہ بنایا تھا اس میں اس کو واضح آگے جانا اور پیچھے جانے کا کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ضربتین میں نے ماربل کے حساب سے بتایا، جب آپ فرش پہ ماریں گے، زمین پہ ماریں گے تو ہاتھ تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے دونوں ہاتھ، اور پھر تھوڑا سا پیچھے لے جائیں گے تاکہ ہاتھوں میں تلوث ہو جائے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹکرائیں گے، یہ جو میں نے ادھر تصویر بنائی تھی۔ تیمم ختم کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ عام چیز ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے، اللہ کرے آپ لوگوں کو اس چیز میں مزہ آئے کہ شریعت کی ان چیزوں کے اندر اللہ نے اتنا مزہ اور لذت رکھی، انسان کو سمجھتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، کہ اللہ نہ کرے کبھی اس کی ضرورت پڑے، یا کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے، تو اس وقت انسان کو علم ہو تو وہ فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ضرورت نہیں بھی پڑی تو آخرت میں تو اس کا فائدہ یقینی۔ دیکھیں جی، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پانی مل جائے یا پانی کے استعمال کی قدرت ہو جائے اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلا، پانی 1 میل شرعی سے کم فاصلے پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا، اس لیے کہ وہاں سے نا اتنی دور سے پانی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ اس پانی کا ذکر، پتہ ہی نہیں تھا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے بغیر پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا، اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کے بقدر پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا۔ تیمم تو میں نے آپ کو بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ دونوں چیزوں کا ہوتا ہے، غسل کا بھی ہوتا ہے اور وضو کا بھی ہوتا ہے، اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا، یعنی 1 گلاس پانی ملا ظاہر بات تو اس سے تو وضو نہیں کر سکتا، یا 1 لوٹا پانی ملا اس سے غسل نہیں کر سکتا۔ وضو اور غسل کے بغیر پانی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا پانی مل جائے جس سے وضو اور غسل کے فرائض ادا ہو سکے،
سنتیں ادا ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. دیکھیں 3 دفعہ کلی کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 3 دفعہ چہرہ دھونا. 1 دفعہ چہرہ دھو لیے کافی ہے. کسی بھی کی تو کافی ہے. آگے چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کر رہے ہیں. اگر راستے میں پانی ملا، لیکن اس کو اگر راستے میں پانی ملا لیکن اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو تیمم نہیں ٹوٹا. اسی طرح اگر راستے میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل سے اتر نہیں سکتا تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا. یعنی جہاں پانی کے استعمال پر قدرت ہو، میں نے اوپر بات تو آپ کو بتا دی، قدرت حاصل ہو جائے. اب پانی تو پاس ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے سامان میں پانی موجود ہے. ٹھیک ہے. اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہی وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا. اب وضو کرے اور غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر لیا تو پھر ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہے. پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب تیمم باقی نہیں رہا. جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا وہ دوبارہ تیمم کرے. آسان مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہوا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا اور راستے میں چلتی ہوئی ریل سے اسے پانی کی چشمے تالاب وغیرہ نظر آئے تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں، ریل نہیں ٹھہر سکتی اور چلتی ہوئی ریل سے اتر نہیں سکتا. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. ایک مسئلہ رہ گیا، ایک میں دیکھتا ہوں ہم نے آج اس کو پڑھنے کے نہیں انشاءاللہ یہ متفرق مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھیں گے. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.